بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں بڑے بڑے سلطانوں نے نہ صرف بہادری اور دلیری کے ساتھ حکومت کی بلکہ ایک بہادر اور دور اندیش نظر کے ساتھ ساتھ وہ بہت ذہین اور عقلمند حکمران تھے۔ سلطنت عثمانیہ میں تقریباً 36 سلطان گزرے اور 36 سلطانوں میں سے سب سلطانوں نے بہادری، عقلمندی، دلیری اور حکمت عملی سے حکومت کی اور دشمنوں کے علاقوں کو دن رات فتح کیا اور ایک قبیلے سے شروع ہونے والے اسلام کی خاطر جنگ میں کئی لاکھ مربع کلومیٹر پر اپنی سلطنت کو پھیلا دیا تھا۔ ان 36 سلطانوں میں بہت سے ایسے سلطان گزرے جو بہت اور بڑے بڑے جنگجو تھے، لیکن ان میں کچھ ایسے سلطان بھی تھے جو نہ صرف بہادر اور جنگجو تھے بلکہ بہت زیادہ عقلمند بھی تھے۔ ان کی عقلمندی کا پتہ اس وقت چلتا تھا جب ان کے سامنے ایسے مقدمات لائے جاتے جن کو بڑے بڑے قاضی صاحب، جنہوں نے کئی سال بڑے بڑے مدرسوں میں منصف کا علم حاصل کرنے کے بعد اس عہدے پر پہنچے، تو بعض دفعہ ایسے پیچیدہ مسائل جو کہ قاضی بھی حل نہ کر سکتے جبکہ سلطان بآسانی چند ہی لمحوں میں حل کر لیتے، اور جب وہ ان مقدموں کا فیصلہ کرتے تو وہ قاضی بھی حیران ہو جاتے کہ اس طرح کا علم حاصل کرنے سے نہیں ملتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے خاص اور نیک بندوں کی طرف نازل ہوتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے 36 سلطانوں میں سے ہر ایک نے الگ الگ اسلام کو پھیلانے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے میں اپنا اپنا کردار ادا کیا، جن میں ایک بہادر سلطان عبدالعزیز جو کہ سلطنت عثمانیہ کی 32ویں سلطان تھے، وہ بہت سے سلطانوں کی طرح نہایت عقلمند اور دلیر انسان تھے۔ سلطان عبدالعزیز کا اپنی زندگی کا آدھے سے بڑا حصہ بڑے بڑے مقدمات کو حل کرنے میں گزرا۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ سلطان عبدالعزیز کے محل میں کوئی بھی شاہی منصف یا قاضی صاحب موجود نہیں تھا۔ جب بھی کوئی مقدمہ یا کوئی مدعی اپنا مسئلہ لے کر آتے تو سلطان عبدالعزیز اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ان کے مقدمے کو سنتا اور بڑی ہی عقلمندی اور انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کرتا تھا۔ ایک دن سلطان عبدالعزیز کے پاس ایک ایسا مقدمہ آیا جو اپنی ہی نوعیت کا بہت ہی منفرد اور انوکھا مقدمہ تھا، اور اس مقدمے کا فیصلہ سلطان عبدالعزیز نے اتنی عقلمندی اور ذہانت سے کیا کہ جس کو دیکھ کر تمام درباری حیران و پریشان ہو گئے، اور وہ مقدمہ کچھ اس طرح کا تھا۔ ایک دن سلطان عبدالعزیز اپنے محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہے تھے۔ سلطان کو خبر ملی کہ مشرقی سرحد کے قریب سلطان کے بازار کی طرف تاجروں کا بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے اور اس قافلے پر صلیبی حملہ کر کے ان کا سامان لوٹنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، لیکن سلطان عبدالعزیز اس سے پہلے ہی منصوبہ بندی بنا چکا تھا۔ ان صلیبیوں کی گھاٹ کے اوپر گات لگا کر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے اور تاجروں کا قافلہ بحفاظت مصر کے بازار میں پہنچ جائے گا اور اپنا سامان تاجر وہاں آ کر بیچیں گے۔ سلطان عبدالعزیز اپنے سب سے قریبی مشیر سے اسی بات پر غور کر رہے تھے کہ نیچے سلطان نے دیکھا کہ اچانک ایک عورت سلطان کے دروازے پر شور مچاتی ہوئی آ گئی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کی حالت کو دیکھ کر مین کے دروازے پر موجود سنتری نے اس عورت کو واپس جانے کا کہا، لیکن وہ عورت روتے ہوئی کہنے لگی کہ میں سلطان سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ سلطان عبدالعزیز یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا کہ دروازے پر موجود سنتری اور اس عورت کے درمیان بحث چل رہی تھی۔ سلطان عبدالعزیز نے اپنے ایک محافظ کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس عورت کو ایک چادر میں لپیٹ کر میرے دربار میں حاضر کرو۔ سپاہی گیا اور اس عورت کو ایک چادر میں لپیٹا۔ سلطان عبدالعزیز اس وقت اپنے دربار پہنچ چکے تھے۔ سلطان عبدالعزیز کے سامنے اس عورت کو حاضر کیا گیا۔ سلطان عبدالعزیز اپنی نشست پر بیٹھا ہوا تھا، آپ کے ساتھ 2 محافظ کھڑے ہوئے تھے۔ اس نوجوان حسین و جمیل عورت نے رو رو کر اپنا برا حال کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر ٹہلنے کے بعد سلطان عبدالعزیز نے اس عورت سے کہا، خاتون تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے جو تم اس حالت میں میرے دربار میں حاضر ہوئی ہو؟ تو وہ عورت دوبارہ رونے لگی اور کہا، سلطان معظم، میں ایک فقیرنی ہوں، بھیک مانگ کر ہم اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ ہماری زندگی خانہ بدوشوں کی زندگی ہے، کبھی ایک جگہ جھونپڑی لگاتے ہیں تو چند دنوں بعد پھر دوبارہ کسی اور جگہ پر جوگی نما جھونپڑی لگاتے ہیں، اور ہماری زندگی کسی امتحان سے کم نہیں، لیکن ہماری اتنی مشکل زندگی ہونے کے باوجود آپ کی رعایا میں موجود ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمیں جینے نہیں دیتے۔ سلطان عبدالعزیز نے اس عورت کی حالت دیکھتے ہوئے کہا، خاتون تم اپنا مدعا بیان کرو،
آخر تمہارے ساتھ کس نے زیادتی کی ہیں؟ تو وہ عورت کہنے لگی سلطان معظم میں آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں۔ پھر وہ روتے ہوئے بتانے لگی کہ سلطان معظم ہم نے جانوروں پر اپنا سامان لاد کر چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر جا کر پڑاؤ کیا جہاں زمین ڈلوان اور ریتلی تھی، اور ایک ایسا علاقہ تھا جہاں لوگ اپنی کھیتی صرف بارش سے ہی کرتے تھے، کیونکہ وہاں کنویں کا پانی بہت زیادہ گہرا ہوتا اور اتنا پانی وہ لوگ اس کنویں سے نہیں نکال سکتے جس سے کھیتی باڑی ہو سکے۔ اس کنویں سے صرف پانی پینے کا ہی نکالا جا سکتا ہے۔ جہاں ہم نے پڑاؤ کیا وہاں کئی سالوں سے بارش نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے لوگوں کی کھیتیاں تباہ ہو گئی۔ ہمیں پڑاؤ کیے ہوئے ابھی چند ہی دن گزریں گے، اچانک اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ ریتلی جگہ پر پانی موجود تھا۔ لوگوں نے اس پانی کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے بند لگانا شروع کر دیے، لیکن ہوا یوں کہ اس طوفانی بارش میں ہمارا گدھا جو کہ ہمارے خیمے کے ساتھ بندھا ہوا تھا، وہ طوفانی بارش کے ڈر کی وجہ سے زور لگاتا رہا اور وہاں سے رسی توڑ کر کہیں بھاگ گیا۔ چونکہ ہم بیکاری لوگ ہیں، میرا شوہر بیک مانگنے کے لیے ساتھ والے گاؤں میں چلا گیا۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ وہ گدھا ہمارا سب سے قیمتی گدھا تھا، کیونکہ اس پر ہم اپنا سامان لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے۔ جب میں نے گدھے کو اپنی جگہ پر نہیں پایا تو میں اس کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر دوڑنے لگی۔ میرے چونکہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں نے ان کو اپنے خیمے میں چھوڑا اور گدھے کی تلاش میں نکل پڑی۔ چلتے چلتے ایک ڈلوان کے اوپر چڑھی تو مجھے ایک جگہ نظر آیا کہ ایک بندہ پانی جمع کی ہوئی جگہ سے پانی نکال کر اپنے کھیتوں میں ڈال رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے میرے گدھے کو یہاں کہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ میں چلتی چلتی اس کے قریب گئی تو میں نے اس آدمی سے پوچھا بھائی کیا آپ نے یہاں سے ہمارے گدھے کو جاتے ہوئے دیکھا؟ تو اس آدمی کی پہلی نظر جب مجھ پر پڑی تو وہ مجھے للچائی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ گدھا کس طرف گیا، لیکن اس نے مجھے ایسا راستہ بتا دیا جو کسی عجیب سی ڈلوان جگہ پر جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ اسی طرف تمہارے گدھے کے نشانات جاتے ہیں۔ میں اسی طرف چل پڑی۔ چلتے چلتے میں گہری جگہ پر پہنچ گئی۔ جب میں پہنچی تو وہاں کوئی گدھا موجود نہیں تھا، لیکن جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ آدمی جو کہ اپنے کھیتوں کو پانی لگا رہا تھا اور جس نے مجھے اپنے گدھے کے بارے میں غلط راستہ بتایا تھا، وہ میرے پیچھے آ گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو اور تم نے یہاں گدھے کا کہا ہے؟ یہاں گدھا تو نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تمہارے گدھے کا کچھ نہیں معلوم، میں صرف تمہیں ایک سنسان جگہ پر لے کر آنا چاہتا تھا۔ یہاں اس جگہ پر ہم دونوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں، لہٰذا کسی کو بھی شک نہیں ہوگا۔ تم شکل سے بہت ہی خوبصورت ہو اور میں تمہارے جسم سے لطف اٹھانا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے زنا کی دعوت دی اور اس کے بدلے میں مجھے اس نے گدھے کی قیمت کے برابر سونے کے سکے دینے کا وعدہ کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم فقیر لوگ ہیں، بھیک مانگ کر کھاتے ہیں، کھانا بدوش ہیں، ہمارا ایک جگہ ٹھکانہ نہیں، میں ایک بدکردار عورت نہیں ہوں۔ اگر یہی کچھ کرنا ہوتا تو مجھے مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اپنا جسم تمہارے حوالے کبھی نہیں کر سکتی، میں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ لیکن وہ آدمی طاقتور تھا، میرے انکار کرنے کے باوجود اس نے مجھے وہاں سے جانے نہیں دیا اور وہ آ کر میرے جسم کے ساتھ چمٹ گیا۔ میں نے اس سے اپنے ہاتھ چھڑانے کی پوری کوشش کی، لیکن اس نے مجھے وہاں سے جانے نہیں دیا اور اسی سنسان جگہ پر میرے کپڑے اتار کر میرے ساتھ بدکاری کرتا رہا۔ بہت دیر تک وہ میرے ساتھ بدکاری کرتا رہا۔ جب اس کی ہوس پوری ہو گئی تو اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے اپنے کپڑے دوبارہ پہنے اور وہاں سے سیدھا اس ساتھ والے گاؤں کے قاضی صاحب کے پاس گئی اور اس کو ساری صورتحال کے بارے میں بتانے کی پوری کوشش کی، لیکن قاضی صاحب نے میرے ساتھ ہوئی زیادتی کو نہیں دیکھا، بلکہ اس نے میری شکل و صورت اور میرے لباس کو دیکھا، اور قاضی نے مجھے وہاں سے دھتکار کر نکال دیا اور کہا کہ میں اتنا گزرا قاضی نہیں ہوں کہ بیکاریوں کے بھی اب مقدمے میں ہی سنوں گا۔ اس کے سپاہیوں نے مجھے وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا۔ اب میرے پاس اور کوئی راستہ موجود نہیں تھا، لہٰذا مجھے اور کوئی راستہ جب نہ دکھائی دیا تو مجھے مجبوراً آپ کے دربار میں حاضر ہونا پڑا۔ ابھی یہ ساری صورتحال وہ عورت بتا رہی تھی، اتنے میں سلطان کے سپاہی ایک آدمی کو پکڑ کر سلطان کے سامنے لائے، اور اس آدمی کا بھی کچھ اس طرح کا قصہ تھا۔ اس نے جسم پر ایک چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ جب اس عورت نے پلٹ کر دیکھا تو یہ وہی نوجوان آدمی تھا جس نے اس کے ساتھ سنسان جگہ پر زیادتی کی تھی۔ جب اس عورت نے اس آدمی کو دیکھا تو چیخنے چلانے لگی اور کہا سلطان معظم، یہی وہ بدکردار وحشی انسان ہیں جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے،
اس کے الفاظ سن کر وہ آدمی بھی چیخنے چلانے لگا اور کہا، سلطان معظم، میں آپ کے پاس اسی عورت کی شکایت لے کر آیا تھا۔ میں اپنے کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا کہ اس کی نظر میری ایک خوبصورت گھوڑی پر پڑی، تو اس نے مجھے کہا کہ تم اپنی ہوس میرے جسم سے مٹا لو اور یہ خوبصورت گھوڑی مجھے دے دو۔ جب میں نے اس بیکاری عورت کی دعوت قبول نہ کی تو اس نے کہا کہ میں تم پر زیادتی کا الزام لگا کر اپنا مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس جاؤں گی اور تمہیں ذلیل و رسوا کروں گی، لہٰذا یہ مقدمہ لے کر آپ کے پاس آ گئی۔ یہ مکار عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ سلطان معظم، آپ انصاف کریں کہ ایک طاقتور اور خوش باش نوجوان ایک بیکاری عورت کے ساتھ کیسے اپنا منہ کالا کر سکتا ہے؟ میری خوبصورت اور حسین و جمیل بیوی ہیں، اب آپ ہی بتائیں کہ میں اس عورت کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ اب سلطان عبدالعزیز حیران و پریشان بیٹھا تھا، چونکہ دونوں کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھے جس سے صاف صاف ظاہر ہو سکے کہ ان دونوں میں سے کون مجرم ہیں اور کون مظلوم ہیں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان عبدالعزیز نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس آدمی کے جسم پر لپٹی ہوئی چادر اتاری جائے۔ سلطان کے حکم پر سپاہی نے اس آدمی کے جسم پر لپٹی ہوئی چادر اتار دی اور اب سلطان عبدالعزیز نے اس آدمی کو ہر طرف سے بغور دیکھا اور کچھ دیر سوچنے میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد پھر سلطان عبدالعزیز نے ایک کنیز کو بلایا اور حکم دیا کہ اس عورت کے جسم سے چادر ہٹا دی جائے۔ جب اس عورت کے جسم سے سلطان کے حکم پر چادر ہٹائی گئی تو سلطان عبدالعزیز نے اس عورت کو بغور دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر کنیز کو حکم دیا کہ اس عورت پر دوبارہ چادر لپیٹی جائے۔ چادر لپیٹنے کے بعد سلطان عبدالعزیز تھوڑی دیر سوچنے میں مصروف ہو گئے۔ تمام درباریوں کا مرکز سلطان عبدالعزیز تھا۔ تمام لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آخر سلطان اس مقدمے کا فیصلہ کیسے کرے گا کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ کیا عورت بدکار ہیں جس نے قیمتی گھوڑی کی لالچ میں اس آدمی کو اپنے جسم کا لالچ دیا، یا پھر وہ مرد واقعی میں بد کردار ہیں جس نے عورت کے ساتھ دھوکے کے ساتھ بدکاری کی؟ یہ سوال لوگوں کے دلوں میں تھا۔ اتنے میں سلطان عبدالعزیز نے حکم دیا کہ اس نوجوان آدمی کو پکڑ کر زندان میں ڈالو اور اس کو بری طرح پیٹا جائے، اور اس عورت کو سلطان عبدالعزیز نے باعزت بری کرنے کا حکم دیا۔ تمام درباری سپاہی اور وزیر حیران و پریشان ہو گئے کہ سلطان عبدالعزیز نے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی گواہوں کے بیانات کے کیسے یہ فیصلہ سنا دیا۔ اتنے میں وہ عورت بولی، سلطان معظم، بے شک یہ میں ہی جانتی ہوں کہ آپ نے انصاف پر مبنی فیصلہ کیا، لیکن یہ سوال میرے دل میں ابھی تک ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں سچی تھی اور وہ نوجوان جھوٹ بول رہا تھا؟ تو سلطان عبدالعزیز اپنے ایک خاص دبدبے کے لہجے میں کہنے لگے کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس کے کپڑوں کو بغور دیکھا، تو جب میری نظر اس کے جسم پر پڑی تو اس کے جسم پر سینے سے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، یعنی ایسے لگا تھا کہ کسی نے اس آدمی سے اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کے کپڑوں کو کھینچا ہو۔ اور جب میں نے تیرے کپڑوں کو دیکھا تو پھر اسی وقت میری نظر تیرے کپڑوں پر پڑی تو تیرے کپڑے پیچھے سے پھٹے ہوئے تھے، اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی بھاگتے ہوئے آدمی کو پیچھے سے کسی نے پکڑا ہو اور پکڑتے ہوئے اس کے کپڑے پھٹ گئے ہوں۔ جب میں نے یہ دونوں چیزیں دیکھی تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ اس آدمی نے جب آپ کو زنا کی دعوت دی اور آپ نے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو اس نے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی اور آپ نے بھاگنے کی، اور پھر پکڑتے ہوئے جب اس نے آپ کے کپڑوں سے پکڑا تو آپ کے کپڑے پیچھے سے پھٹ گئے۔ اگر کپڑے آگے سے پھٹے ہوتے تو شاید میری سمجھ میں نہ آتا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ کپڑے پیچھے سے پھٹے ہوئے تھے مجھے پتہ چل گیا کہ اس عورت کو پیچھے سے پکڑا گیا، اور جب میں نے اس کے کپڑے دیکھے تو مجھے اسی وقت محسوس ہوا کہ یہ کپڑے اس وقت پھٹ سکتے ہیں جب کوئی آدمی خود کو کسی دوسرے سے آزاد کرانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ اس نوجوان نے جب تمہیں پکڑا تو تم نے اس سے آزاد ہونے کی کوشش کی۔ میں اس کے کپڑوں سے پکڑا تو اس کے کپڑے سینے سے پھٹ گئے، اور مجھے ان چیزوں سے پتہ چل گیا کہ سلطان عبدالعزیز کے سامنے یہ جو نوجوان کھڑا ہے یہ واقعی میں گنہگار ہیں اور تم سچ بول رہی ہو۔ سلطان عبدالعزیز کے اس عقل مندانہ فیصلے کو دیکھ کر تمام لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ سلطان عبدالعزیز نے کتنی عقل مندی سے اتنے بڑے مقدمے کو بآسانی حل کر دیا۔ پھر سلطان عبدالعزیز نے اس وقت قاضی کی طرف سپاہی بھیجا جس نے عورت کو اپنی عدالت سے دھکے دے کر نکالا تھا۔ سلطان کے حکم پر قاضی اس سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ سلطان نے جب اس سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، جی سلطان معظم، مجھ سے غلطی ہوئی،
میں نے اس کو بیکاری سمجھ کر اپنی عدالت سے دھکے دے کر نکلوا دیا۔ تو سلطان نے اسی وقت اس قاضی کو عہدے سے برطرف کر دیا اور اس کو 6 ماہ کے لیے زندان میں بند کر دیا، اور اس عورت کو سلطان عبدالعزیز نے باعزت رہا کروا دیا، اور اس نوجوان آدمی کو جس نے عورت کے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کو مقررہ دن پر اپنے منہ سے اعتراف جرم کرنے کے بعد ایک میدان میں تمام لوگوں کے سامنے شریعت کے مطابق سزا دی گئی۔ اور اسی طرح سلطان عبدالعزیز کے سلطنت میں اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر سلطان عبدالعزیز کے دور میں کوئی عورت آدھی رات کو بھی باہر نکلتی تو اسے کسی بندے سے تو کیا، کسی جانور یا پرندے سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہر چرند پرند، ہر انسان کو پتہ تھا کہ اگر کسی نے اس عورت کی طرف بری نظر سے دیکھا تو سلطان عبدالعزیز ان کی آنکھیں نکال کر رکھ دے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔